کہ اللہ بھی پوچھے گا، ہم بھی پوچھیں گے، آپ بھی پوچھیں گے، اور قومیں بھی پوچھ رہی ہیں آج جو ہو رہا ہے کہ اس ایک زندگی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، کیا کیا ہے تم نے اس ایک زندگی کے ساتھ، اس جسم، اس وجود، تھوڑا ایک کو بڑھا دو بھیا، بیلنس کرنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا، اس جسم، اس وجود، اس حسن کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. Every man is a leader. He is like the shepherd to that herd. چرواہا، قیادت، ریاست، امامت ہر انسان کے حصے میں ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا جو تجھے جتنی نصیب میں تجھے، وہ ترکہ جو تجھے نصیب میں ہوا، کسی کو 5 لوگوں کے اوپر اللہ نے سلطہ دیا اور کسی کو 5 کروڑ کے اوپر سلطہ دیا، کیا کیا تو نے ان کے ساتھ، اس جسم، اس وجود، اس جمعیت کے ساتھ کیا کیا آپ نے زندگی میں؟ تو اگر سب برباد کر کے، سب تجربات کر کے، اپنی من چاہی بد تہذیب، بے استادی، بے سندی اور اپنی ایسی متکبر سے بھری ہوئی خودی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آج نہیں تو کل بڑے بڑے سورما وقت کی تلوار کے نیچے آ جاتے ہیں میرے بھائی، بڑے بڑے چودھری ہیں جنہیں یہ حالات اور یہ دنیا اور یہ کائنات اپنے کڑوے ترین تجربات اور حالات کے پیروں تلے نیچے لے آتی ہے. بڑی بڑی بانگیں ہیں جنہیں اس دنیا کے سفر نے خاموش کرا دیا، بڑے بڑے مزاج تھے جو ٹھنڈے کرا دیے اس وقت کی اس لڑی نے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ابھی 20 سے 30 سال کی پیڑھی بیٹھی ہے، یہ تو ہے بربادیوں کی عمر، تجربوں کی عمر، ہم بھی نہیں روکتے، لیکن کشتی کو 30 کے قریب کہیں پارک ہونا چاہیے. اسے اپنی وہ جنگ، اپنا وہ عشق، اپنی وہ محبت، اپنی وہ فیلڈ ملنی چاہیے. اور 20 سال کا سفر تم میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے، تم تیز ہو، تیزیاں ہیں، غضب کی تیزیاں آج ہمارے لوگوں، تمہارے پاس ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس زیادہ وسائل ہیں ہمارے دور سے، لیکن پتر ایک گل یاد رکھی، گیجٹس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جسموں کی سائنس نہیں بدل سکتی. اصول وہی ہیں غداری کے، اصول وہی ہیں بے وفائیوں کے، اصول وہی ہیں شجاعت اور بہادری کے، اصول وہی ہیں ترقی اور ارتقاء کے. یہ میڈیم بدلنے سے انسان نہیں بدل سکتا. تو اگر 20 سال کی بربادیوں کے بعد ہی سیکھنا ہے کچھ، اور 20 سال کی بربادیوں اور تجربات کے بعد ہی خاندان بنانے ہیں، سلطنتیں کھڑی کرنی ہیں، تو پھر ہمارے تجربے اور آگ سے جلے ہوئے اس سفروں کا یہ سفید باز جو بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا فائدہ ہے؟ ان کا پھر معاشرے میں کیا فائدہ ہے؟ عمریں تو گزر گئی ان کی، وقت تو نکل گیا ان کے ہاتھ سے. اس لیے اسلام اور دین الہی کے اندر حسن کی تعریف ہی دنیا پرستی کی تعریف سے بہت مختلف ہے. اسلام حسن کی تعریف ہی 40 سال کے بعد کرتا ہے، اسلام اس حسن کو ایکنالج ہی 40 سال کے بعد کرتا ہے. اس سے پیچھے کی عمر پہ تو کلام ہی بہت کم کیا ہے. اس لیے جو قومیں اپنے سفید بالوں کا لوٹا نہیں اٹھاتی، انہیں سوائے وقت کے ضیاع کے اور رسوائیوں کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی گلاٹیاں مار لیں، کچھ کنڈیاں پتر نہیں کھول سکتا. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ نہیں سمجھ سکتے سسرال کیا ہوتا ہے، اولادیں کیا ہوتی ہیں، مسائل کیا ہوتے ہیں. تو ادھر تو ایک جسم چلانا عذاب ہے. اتنے بڑے جمع غفیر کے اوپر غالب ہونے کے لیے سوچیں کیا کیا نہیں چاہیے ہوگا آپ کو. بڑا غور کیا میں نے اس حدیث کے اوپر. I have tried to ponder on this حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ نے, کوئی اس روئے ارض پر لیڈر نہیں بھیجا انسانیت کا اللہ نے, الا راع الغنم, مگر وہ بھیڑ بکریوں کا ہی چرواہا تھا. بندہ کہ اونٹاں دا بھی چرواہا ہو سکتا سی, he could have been a shepherd of camels. مجھوں کا بھی چرواہا ہو سکتا تھی, گائے اور ان دوسرے جانوروں کا بھی چرواہا. بکریاں ہی کیوں, بھیڑ بکریاں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا بھلا سمجھ نہیں سکتی. بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے, دور سے اپنا نقصان نہیں دیکھ سکتی, جلد باز ہوتی ہے. ایک نکلتی ہے, پورا کنبر اس کے پیچھے تقلید کرتے نکل جاتا ہے. ایک کھوٹ میں جائے گی, 50 اس کے پیچھے جا کے بڑھ جائیں گے, پھر وقت لگا کے کھاتی ہے. کبھی چرواہے کو بہت کردار دکھانا پڑتا ہے ایک بکری ایک بھیڑ کے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے. اسے بھیڑیا دکھتا ہے, بھیڑ بھیڑیا نہیں دیکھ سکتی. تو ادھر تو ایک اپنا جسم نہیں آدمی کنٹرول کر سکتا. آپ بات کرتے ہیں انقلاب کی, ایسے ٹیکے لگاتے ہیں آج لوگ انقلاب کے نام پہ. ادھر اپنا آپ نہیں, اپنے آپ کے خلاف اعلان جنگ کریں آپ کہ میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو, دس از ویئر آئی سی مائی سیلف. تو یہ جنگ کا اعلان کر دے گا, اسٹریٹجک مینجمنٹ آپ کے اندر سے آپ کے خلاف ہو جائے گی. اور آپ کہتے ہیں میں لوگوں کے اوپر راج کروں گا, میں ان کی روحوں کے اوپر میرا سلطہ ہوگا, میرے حکم پر چلے گی قوم, میں محرکات پیدا کروں گا, میں تحریک پیدا کروں گا, میں ان کے احساس ہلا دوں گا. یہ بچوں کا کام نہیں ہے. اس لیے الفاظ تب تک تاثیر نہیں بن سکتے, فلسفہ تب تک احساس نہیں بن سکتا, نظریہ تب تک جسم نہیں بن سکتا جب تک وہ قربانیوں کی گھاٹی سے گزر کے, جل کے, کٹ کے, مر کے گزرا نہ ہو. اور بغیر استادوں کے اگر 40 پہ ہی پہنچ کے یہ گیان بانٹنا ہے لوگوں میں, تو پھر ہماری کاٹ کا کیا فائدہ؟ ہماری غلطیوں اور بربادیوں سے کیا سکھایا پھر ہم نے؟ تو فیل ہو گئے ہم کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے آج کہ میں تہاڈی گل نہیں سنوں گا, میں بھی اوتھے ہی جا کے بربادی کر کے پھر آ کے میں تفکر کر کے بڑا علم و دانش دے باب قائم کروں گا, کی فائدہ پھر ساڈے علم کا؟ اس دروازے کے بعد 40-50 منٹ کے بعد میں نے بھی چلے جانا ہے, اور آپ کی بھی زندگیاں چلی جائیں گی, کوئی فرق نہیں ہے. 40-50 منٹ گرم کرنا ہے تو ہم کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ بتائیں نا, آسک یورسیلف, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.